پاکستان کی سیاست میں نفرت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور یہ جو بڑھتی ہوئی نفرت ہے اس کا عکس آپ کو نظر آتا ہے سوشل میڈیا پر۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر حکومت اور اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتیں، ان کے حامی اور کچھ رہنما ایک دوسرے پہ صرف الزامات کی بھرمار نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو گندی گالیاں دی جا رہی ہیں اور انتہائی غلاظت سے بھرپور ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں۔ ایسے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں جن کا میں یہاں پہ ذکر بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں آپ کو سکرین پہ دکھا سکتا ہوں، اور جو اکثر ٹرینڈ ہیں اس میں نشانہ جو ہے وہ عورت ذات ہے۔ تو ایک طرف اتنی سخت نفرت ہے، گالیاں ہیں، غلاظت ہے، دوسری طرف آج سیالکوٹ میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو ایک دفعہ پھر مکالمے کی دعوت دی ہے۔ اس صورتحال میں اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ کی بات بظاہر ایک بہت پازیٹیو جیسچر نظر آتا ہے، لیکن ایک طرف گالیاں ہیں، گرفتاریاں ہیں، مقدمات ہیں، دوسری طرف ڈائلاگ کی دعوت ہے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ 13 دسمبر کے جلسے کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا، پیا جام ہڑتال بھی ہوگی، تو اس سے سیاست میں مزید کشیدگی آئے گی، اور یہ کشیدگی آپ کو سوشل میڈیا پر بھی نظر آئے گی۔ آج اس سوال پہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر بڑھتی ہوئی نفرت ہے، غلاظت اور گندگی سے بھرپور ٹرینڈز ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاسی جماعتوں کی قیادت ہے، یا ان کے حامی ہیں، یا پھر ان کے تنخواہ دار ملازم ہیں، یا پھر لوگوں کے گھروں کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ وہ گالی کے سوا کوئی اور زبان جانتے ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد جواد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے گجرانوالہ سے دعوت دی ہے جناب خرم دستگیر خان صاحب کو، جو کہ آپ جانتے ہیں سابق وفاقی وزیر ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور اس کے علاوہ ہم سندھ کے صوبائی وزیر تعلیم جناب سعید غنی صاحب سے بات کریں گے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور یہ تینوں جو شخصیات ہیں یہ سوشل میڈیا پر بھی بڑی ایکٹیو ہیں۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں میں احمد جواد صاحب، بینگ دی سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن آف پاکستان تحریک انصاف، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج ہم نے کچھ ٹرینڈز دیکھے ہیں جس کو نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ بیان کر سکتے ہیں، بنیادی طور پہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے حامی ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہیں، کیا اس کی ذمہ دار ان پارٹیوں کی قیادت ہے یا کوئی اور ذمہ دار ہے؟ دیکھیں حامد صاحب، اگر آپ دیکھیں سیاست کے اندر جو شدت پاکستان میں رہی ہے سوشلی یا کلچرلی، چاہے وہ 70 کی دہائی ہو 80 کی ہو، اس میں ہمیشہ آپ کو انٹینسٹی تو ہمیشہ نظر آئی ہے، اور جس نفرت کی بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے پارٹیوں کے درمیان اور ان کی لیڈرشپ کے درمیان دیکھی ہے۔ لیکن اب ہمیں یہ کیوں زیادہ نظر آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اور اب سوشل میڈیا آ گیا، وہی نفرت، وہی گالی گلوچ اور وہی انٹینسٹی اور شدت جو تھی، اب اس کو میں آپ کو آج کے فگر دے سکتا ہوں، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا کے سبسکرائبر جو ہیں اس وقت 8 کروڑ 80 لاکھ ہو چکے ہیں، اور ہر مہینے 20 سے 25 لاکھ سبسکرائبر کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اب کوئی 9 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں ان کو آپ نے مائک بھی دے دی ہے، پین بھی دے دی ہے، اس کے پیچھے کوالیفیکیشن کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو 9 کروڑ ہیں اس میں سے گالیاں نکالنے والے اور گندی زبان استعمال کرنے والے کتنے ہیں اور سوبر لوگ کتنے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ اگر میں خود بھی اگر سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں تو انفارچونیٹلی ہمارا اس وقت جو امپریشن سوشل میڈیا سے یہ ہے کہ ایک ڈھنگ سے بات کرنا یا طریقے سے، تمیز سے یا لاجک سے، اس کی تعداد تو بہت کم ہے، اور اس وقت پسند بھی کیا جاتا ہے کہ آپ جتنا لاؤڈ ہوں گے، جتنا آپ ایبیوسو ہوں گے، اتنی زیادہ آپ کو فالوئنگ بھی ملتی ہے۔ آپ اگر کوئی اچھا، جو گالی دیتا ہے اس کو فالوئنگ زیادہ ملتی ہے؟ بالکل، آپ اگر سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ دیکھیں، کوئی بھی گندا ٹرینڈ ہو، میں اب یہاں پہ میں کسی پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، چاہے وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے یا پی ایم ایل این کے اگینسٹ ہے یا پیپلز پارٹی کے یا ان کی لیڈرشپ کے ہے، لیکن جس میں کچھ ایبیوسو ہوگا یا ولگیرٹی ہوگی، کسی کو آپ نے ریڈیکیول کیا ہے، کسی کی ذات کو یا کسی عورت کو، آپ دیکھیں کہ اس کو فالوئنگ زیادہ ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اس کو آپ صرف سیاست سے نہیں جوڑ سکتے، یہ اس وقت ایک معاشرتی چیلنج ہے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو آغاز ہے پاکستان میں تقریباً 2010 سے آنورڈ ہم کہہ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا جو ایک آہستہ آہستہ جو شروع ہوا تھا، لیکن اس کا مین آغاز 2011 میں آپ پی ٹی آئی کے سینٹرل میڈیا سیل کے انچارج بنے، جی ہاں اور اب آپ سیکٹری انفارمیشن ہیں. جی. تو کیا یہ الزام درست ہے کہ پاکستان کی سیاست میں گالی گلوچ کو پروموٹ کرنے میں تحریک انصاف کا بڑا کردار ہے؟ اچھا حامد صاحب، اس میں آپ کو خود اپنا چشم دید گواہ ہوں کہ جو میڈیا ٹیمز اور سوشل میڈیا ٹیمز ہم نے 2011 میں بنائی، جس میں خود شامل تھا، جس کا افتتاح عمران خان نے خود کیا تھا، وہاں پہ جو بچے والنٹیئر سوشل میڈیا ٹیم میں جو میرے ساتھ تھے، میں ان کے ساتھ تھا، وہ کون تھے؟ وہ انجینئرز تھے، وہ بڑے اچھے اداروں میں کام کرنے والے، کارپوریٹ اداروں میں کام کرنے والے، ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے والے والنٹیئرز تھے، اور ان میں سے کوئی بھی بےہودگی یا کوئی لچر یا کوئی ابیوسو اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ تو وہ ٹیم ہے کہ جو میں نے خود 2011 سے لے کے تقریباً 2015 تک، جب تک کہ میرے پاس یہ لیکن رسپانسبلٹی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ مثلاً میں آپ کو ایسے بہت سے اکاؤنٹس دکھا سکتا ہوں کہ اس پہ اللہ، محمد، اس طرح کی لفظ لکھے ہوں گے، قرآنی آیات ہوں گی، عمران خان کی تصویر ہوگی، کسی فوجی جرنیل کی تصویر ہوگی، اور نیچے گالیاں گالیاں ہوں گی. اچھا اس میں نا حامد صاحب، اب یہی جو ہے نا، یہ جو آپ نے بات کہی ہے، اس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوشل میڈیا ریگولیشن کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں، یہ ریگولیشن کا مطلب ہرگز کنٹرول نہیں ہے. پچھلے دنوں تھوڑی سی ایک انیشیٹو لیا گیا تھا، اس پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے ذرا ذمہ دار کا تعین کریں. خرم دستگیر خان صاحب، آپ بتائیے کہ یہ جو آج کچھ ٹرینڈز چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ناقابل بیان ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا، نہ دکھا سکتا ہوں. یہ جو ٹرینڈز ہیں، یہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے حامی ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہیں. کیا اس کی ذمہ داری ان کی قیادت پہ عائد نہیں ہوتی؟ جی، قیادت پر ضرور عائد ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ جو آج کی بد تہذیبی ہے، اس کا ایک نقطہ آغاز ہے. تو آپ کے عین عقب میں ڈی چوک میں ایک کنٹینر لگا تھا 2014 میں. اس تمام دھرنے کے دوران آپ آج کے وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر چلا دیں. میرا تو بڑا واضح ایک ٹیسٹ ہو جائے گا آپ کے ناظرین کے لیے کہ اگر آپ محمد نواز شریف اور عمران خان اور چاہے بلاول زرداری کی یا آصف زرداری کی تقاریر چلا دیں، تو بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ کون سا لیڈر ہے جس نے اپنی زبان سے اس بد تہذیبی کو پروان چڑھایا ہے، جو اس کا آج ہمیں ایکسٹریم فارم میں سامنا ہے. اور کون سے ایسے لوگ ہیں؟ بس میاں نواز شریف کے منہ سے آج تک عمران خان صاحب کے لیے ایک بھی بد تہذیبی والا لفظ نہیں نکلا، ایک بھی ٹھٹھا اڑانے والا لفظ نہیں نکلا. لیکن 126 دن ڈی چوک میں جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، جس قسم کے نعرے لگائے گئے، سول نافرمانی کی ترغیب دی گئی، دوسرے جو سیاسی لیڈران اس وقت اہم جو پارلیمان کا حصہ تھے ان کا ٹھٹھا اڑایا گیا چادریں پہن کر، پولیس سے کس طرح کی زبان استعمال کی گئی، کس طرح کا بیہیویئر کیا گیا. تو جب ایک لیڈر کی طرف سے، جو اب آج وزیر اعظم ہیں، اس قسم کا پرمیسونیس یعنی اجازت دینے والا ماحول ان کی زبان سے، ان کے عمل سے کریٹ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک پوری نسل جو ہے وہ پراگندہ ہو چکی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ گالیاں آپ یہ دینا کہہ رہے ہیں سیاست ہے. کہ تحریک انصاف نے جو گالی گلوچ کا کلچر شروع کیا ہے، تو اسی کلچر میں اب مسلم لیگ نون بھی رچ بس گئی ہے. جی، مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کرنی پڑے گی کہ جو مسلم لیگ نون ہم نہ کہیں، لیکن ہمارے جو حواری ہیں یا حامی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بھی پھر اسی زبان سے مقابلہ کرتے ہیں جو زبان پی ٹی آئی کی طرف سے مستقل طور پر استعمال کی گئی. اب آپ کو معلوم ہے کہ 42 ملین سے اس سال سرکار نے براہ راست خود سوشل میڈیا کے لوگ ہائر کیے ہیں. پہلے وہ پی ٹی آئی خود مینج کیا کرتی تھی، لیکن جو کرتے تھے وہ ان سے لڑائی ہو گئی، تو پھر اب ان کو سرکاری وسائل استعمال کرنے پڑ گئے. لیکن ایشو ہم نے یہ دیکھا نا جی، صرف یہ نہیں ہے کہ آج کے، میں آپ کو یہ یاد کراؤں گا کہ ابھی چند ماہ پہلے پاکستان کی جو بڑی موقر خواتین صحافی ہیں، وہ ہیومن رائٹس کمیٹی میں گئی نیشنل اسمبلی میں، اور انہوں نے کلیئرلی کہا کہ یہ حکمران پارٹی کے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے ہمارے خلاف لغو ترین اور قابل اعتراض زبان کی آخری حدیں تک جو ہیں وہ پار کی گئی ہیں، پوری ایویڈنس تھی. تو یہ بڑا واضح ہے
اس میں میں مسلم لیگ نون کو مبرہ قرار نہیں دے رہا، لیکن یہ بڑا واضح ہے کہ یہ تمام رجحان جو ہے بد تہذیبی کا وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کنٹینر کا کچرا ہے جو آج تک ہمیں سوشل میڈیا پر پڑھنے کو مل رہا ہے۔ اچھا سعید غنی صاحب، آپ بھی سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں اور سم ٹائمز آپ پر جب الزامات لگتے ہیں تو اب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کا بڑا بھرپور طریقے سے جواب دیتے ہیں، اور ایک پچھلے دنوں جب الزام لگایا گیا آپ کی پارٹی پر اور آپ پہ بھی الزام لگایا گیا تو آپ نے بھی ایک ٹرینڈ چلایا تھا، لیکن وہ ٹرینڈ جو ہے وہ ایک ادارے کے خلاف تھا، کسی فرد کی ذات کے خلاف نہیں تھا۔ جاننا میں چاہتا ہوں کہ کیا اب ناگزیر ہو گیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا سیل بنائیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے کنونشنوں سے خطاب کریں، اور جس طرح کے ٹرینڈ باقی جماعتیں چلاتی ہیں اب اس طرح کے ٹرینڈ پیپلز پارٹی کو بھی چلانے پڑیں گے؟ میر صاحب، اب اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ سوشل میڈیا ایک بڑا اسٹرانگ ٹول ہے اپنی بات آگے بڑھانے کا، اور مجھے تو اندازہ ہے، میں تو ظاہر ہے جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ایک ادارے کے ساتھ میرے جیسا اکیلا آدمی کیسے لڑ سکتا ہے؟ میرے پاس تو کوئی چینل نہیں تھا، میرے پاس تو کوئی اور ذریعہ راستہ نہیں تھا، لیکن اگر وہ زیادتی کر رہے تھے تو میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور اپنا جواب عوام تک پہنچایا۔ تو ایک ذریعہ تو ہے، افیکٹو ذریعہ ہے، لیکن جس بات پر اب اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو بدتمیزی ہے یا جو گندگی پھیلائی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کے ٹھیک ہے، لوگ آپ کے حمایتی ہوتے ہیں، حامی ہوتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی ہوتی ہے، لیکن اس بات پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے، میرے ذہن میں کوئی شبہ نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آرگنائزڈ ٹرولنگ، مخالفین کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور انتہا کی بدتمیزی کرنا، یہ پی ٹی آئی نے شروع کیا ہے، بطور جماعت شروع کیا ہے۔ اب اس کو نہیں مانیں گے وہ الگ بات ہے، لیکن چونکہ مجھے اندازہ ہے، مجھے پتا ہے، میں اتنا تو شاید چیمپئن نہیں ہوں گا جتنے میرے پی ٹی آئی کے دوست ہیں، لیکن جتنا میں تھوڑا بہت سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں، جتنا میں اس کو یوز کرتا ہوں، مجھے یہ اندازہ ہے اور یقین ہے کہ پی ٹی آئی لوگوں کی ٹرولنگ کرواتی ہے، سیاسی مخالفین کی کرواتی ہے، وہ صحافی جو ان کے ہم مزاج نہیں ہیں، ان کے ہم خیال نہیں ہیں، جو ان پر سخت تنقید کرتے ہیں، ان کی کرواتی ہے، ایون ججز تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑتے جب یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی شخص ہمارا ہم خیال نہیں ہے تو اس کے خلاف یہ بہت زیادہ حد تک چلے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی حد تک لوگوں نے برداشت کیا، لیکن جب چیزیں رک نہیں رہی تھی تو پھر یہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے بھی شاید شروع کر دیا ہوگا، اور کسی حد تک پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شاید کہیں نہ کہیں کرتے ہوں گے۔ لیکن ایک میں آپ کو فرق بتاؤں، اور میں بات اپنی ذات کی حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر میں نے کسی ٹی وی چینل پر یا سوشل میڈیا پر کوئی بات ایسی کہی ہے جو مناسب نہیں تھی، تو مجھے میری لیڈرشپ کی طرف سے شٹ اپ کال آتی ہے اچھا کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے ورکرز جو نون ورکرز ہیں، جن کو میں جانتا ہوں یا کوئی اور لوگ جانتے ہیں، وہ کرتے ہیں تو ہم خود انہیں فون کر کے کہتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن شاید دوسری طرف یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو اگر تو یہ چیزیں آپ نے ٹھیک کرنی ہے، اس گندگی سے نکلنا ہے، تو تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر قیادت خود لوگوں کو انکریج کرے کہ ہاں بھائی شاباش ہے، جو وزیر گالیاں دے کے آئے گا اس کو میٹنگ میں شاباشی ملے گی، جو ان کا پارلیمنٹیرین بدتمیزی کر کے آئے گا شام کو اس کو شاباشی ملے گی، تو پھر بدتمیزی کا جو راج ہے وہی چلے گا۔ اچھا اب یہ بتائیں احمد جواد صاحب کہ یہ جو بات کی ہے خرم دستگیر صاحب نے کہ پچھلے دنوں کچھ خواتین صحافی جو ہیں انہوں نے ایک باقاعدہ ایک کمپلینٹ لکھی، اپیل لکھی کہ حکمران جماعت کی طرف سے ہماری ٹرولنگ ہوتی ہے، اور ابھی چند دن پہلے سوشل جو آپ کا جو پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس نے کچھ اپنے پسندیدہ صحافیوں اور ناپسندیدہ صحافیوں کی ایک لسٹ بھی جاری کی تھی، تو کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ آفیشیل پالیسی ہے ٹرولنگ کرنا؟ دیکھیں وہ جو آپ نے جو صحافیوں کا ذکر کیا جن کو ٹیگ کیا گیا تھا اس میں دیٹ واز اے مسٹیک، اور اس کو فوراً ہی ڈیلیٹ بھی کیا گیا تھا، اور جو سینٹرل سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا اس نے اس کو ڈینائی بھی کیا تھا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں میں نے اسی لیے ریگولیشن کی بات کی تھی۔ اب ایک آفیشل ہے پی ٹی آئی کا جو کہ ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر میں آتا ہے، ایک پی ٹی آئی کا فالوور ہے یا ووٹر ہے۔ آپ کے پاس جو ہے، اب آپ کے سامنے جب میں نے 9 کروڑ اگر لوگوں سبسکرائبر ہیں
تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ پی ٹی آئی جو ہے ہر اکاؤنٹ کو یہ چیک کر سکے کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کی لائلٹی یہ ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی ہے, یا ٹویٹر کی, یا فیس بک کی ہے. مثلا ہم نے دیکھا پچھلے دنوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے صدارتی الیکشن ہارنے کے بعد جب کچھ جھوٹے دعوے کیے تو ٹویٹر جو ہے اس نے ان کو نوٹس کیا اور ان کے دعووں کو کہا کہ جی یہ ڈسپیوٹڈ ہیں. تو یہاں پر جب گالی گلوچ ہوتی ہے, پاکستان میں ٹرینڈ چلتا ہے, تو اس پہ ٹویٹر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ دیکھیں میں نے جو خود جب اس طرح کی شکایات جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آئی, تو میں ان اکاؤنٹس کو جا کے دیکھتا ہوں جہاں پہ کوئی ابیوز ہوتی ہے, اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں, اور اگر کوئی غلط چیز ہو تو ہم اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں. یعنی ٹویٹر کے اندر اور فیس بک کے اندر دونوں کے اندر میکانزم ہے. تھوڑا سا اس میں اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کرتا ہے, آپ کو خود بھی اس کی سیٹنگ میں اجازت ہے کہ آپ اس کو جا کے بلاک بھی کر سکتے ہیں, رپورٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک ایشو جو ہے جو پاکستان میں آتا ہے کہ پاکستان میں فیس بک بھی اور ٹویٹر دونوں میں جو میں نے دیکھا ہے کہ اردو میں زیادہ لکھا جاتا ہے. اب اردو میں اگر کوئی ماں بہن کی اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو وہ ٹرانسلیشن جب مشین کرتی ہے, کیونکہ ان کے مانیٹرنگ سسٹم جو ہیں وہ سارے مشین کے ہوتے ہیں, تو وہ جو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ کچھ اور ہو جاتی ہے. بہن کی سری, ہاں, تو وہ آپ دیکھیں آئے گا ہیڈ آف دی سسٹر. سو وہ آپ دیکھیں ہیڈ آف دی سسٹر از ناٹ اے گالی ان دا ویسٹ. جی, تو وہ تھوڑا سا ایک اس میں مانیٹرنگ میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ اردو لینگویج کے اوپر ٹرانسلیشن میں وہ ان کو ایک پرابلم ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ریگولیشن ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ریگولیشن ہونی چاہیے اور بہت ضروری ہے. یہ اگر آپ نے نہ کیا نا, دیکھیں انہوں نے تو خرم صاحب نے اس کا سارا جو ہے ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیا. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی پہ اس کا ملبہ جو ہے وہ کس وجہ سے ڈالا جا رہا ہے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو رائز ہے وہ 2013 14 15 آنورڈز آپ دیکھتے ہیں, اور آپ دیکھیں اتفاق کی بات ہے کہ جو سوشل میڈیا کا سٹارٹ ہے وہ ایکچوئل سٹارٹ 2015 ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2015 سے پہلے آپ کا سوشل میڈیا کا انحصار آپ کے دفتر میں جو وائی فائی ہے یا آپ کے گھر میں جو وائی فائی ہے, صرف وہ دو چیزیں ہیں. آپ کے پاس 3G نہیں تھا. آپ کا تو سوشل میڈیا کا صحیح معنوں میں آغاز جو ہے جو ایک وہیکل ہوتی ہے وہ تو جا کے 2015 میں سٹارٹ ہوا ہے, اور اس وقت 2015 سے پہلے کچھ 40-50 لاکھ لوگ تھے پاکستان میں سبسکرائبر, اور جب 3G اور 4G آتا ہے تو پھر ایک دم سے سیلاب آتا ہے. اور وہ آپ پی ٹی آئی کا ایک رائز بھی ہے, اور اسی میں انٹینسٹی بڑھتی ہے معاشرے کے اندر سیاسی طور پہ چپکلش, اور وہ آپ کو پھر ایسا امپریشن ملتا ہے کہ پرہیپس اٹ از بیکاز آف دا پی ٹی آئی. یہ فیکٹ نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب کچھ تھا, لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک دم سے راستہ مل گیا, اور پھر سیاست میں جو شدت آئی اسی سے یہ گالی گلوچ اور یہ سب کچھ آیا. اچھا, آپ نے ریگولیشن کی بات کی. خرم دستگیر خان صاحب, جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور آپ اس کے ایک وفاقی وزیر تھے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت مسلم لیگ نون نے پیکا کا قانون بنایا تھا سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. اب وہی جو قانون ہے اس کا ایف آئی اے استعمال کرتی ہے صحافیوں کے خلاف, پولیٹیکل ورکرز کے خلاف. اور اس وقت جب آپ سے یہ بات ہوئی تھی کہ اس کا جو پیکا کا قانون ہے اس کو کنسلٹیشن ہونی چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, تو اس وقت بات نہیں سنی وہ جو انوشیہ رحمان صاحبہ تھیں. تو اب وہ قانون جو ہے اس کو آپ ہی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, صحافیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, اور ایف آئی اے جو ہے اس کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کرتی ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب اس قانون میں اس موجودہ اسمبلی کے ذریعے مزید ترمیم کی ضرورت ہے اور ریگولیشن کو مزید سخت بنانے کی ضرورت ہے؟ جی, اصل میں تو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر جو بد تہذیبی ہے اور ایبیوز ہے اس کو روکنا ہے. ابھی چند دن پہلے 6 تاریخ کو جو میاں نواز شریف نے تقریر کی, اس میں انہوں نے واضح طور پر سوشل میڈیا کا کنونشن تھا, ہدایت کی کہ آپ نے کسی صورت بھی تہذیب کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا اور مہذب پیرائے میں گفتگو کرنی ہے. وہ تو مستقل کاؤنسل کر رہے ہیں. جو پیکا کا معاملہ ہے اس پہ بلا شبہ کچھ کوتاہیاں ہیں اور کمی رہ گئی ہے. یہ بات اس وقت شاید ہمارے ذہن میں نہیں تھی کہ ایک ایسی حکومت آئے گی جو اس کو استحصال کے لیے اور جبر کے لیے اور استبداد کے لیے استعمال کرے گی. تو اس میں ضرور ترمیم ہونی چاہیے, کیونکہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ میر صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں صرف پیکا کے ذریعے نہیں کچلی جا رہی, وہ چینلوں کی بازو مروڑنے سے بھی کچلی جا رہی ہے. وہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے.
جو صحافیوں کو چینلوں سے نکلوانے کے لیے اور آن ایئر چلتے ہوئے پروگرام اس حکومت نے بند کروائے ہیں، وہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. اس میں پیکا کا استعمال نہیں ہوا. استعمال تو یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ اظہار رائے کو کچلا جائے، اور وہ کچلا جا رہا ہے. تو ایشو پیکا ایک ہے، اور ڈیفینیٹلی اس میں ترمیم ہونی چاہیے، جس میں ہمیں جو آزاد رائے ہے، جو تنقید کرنے کا حق آئین میں دیا گیا ہے، اس کو استعمال بھی کرنا ہے. لیکن بلا شبہ یہ جو ایبیوز کا میکنزم ہے، اس کو روکنے کے لیے اس میں بڑی سوچ بچار چاہیے، کیونکہ دنیا میں ابھی تک کوئی اس کا صحیح حل نہیں کر پایا. جو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا حوالہ دیا، اس میں ٹویٹر نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ٹویٹ کرتے تھے اس کے نیچے یہ لکھا جاتا تھا کہ جو یہ کلیم ہے یہ ویریفائڈ نہیں ہے، اس لیے حقائق پر مبنی نہیں ہے. تو وہاں تو ہے، لیکن جہاں ایبیوز کا معاملہ ہے، جہاں غلط زبان کا معاملہ ہے، یا آج جس کی طرف ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ آج ایک انتہائی کبھی قسم کے ٹرینڈ جو ہیں وہ چلے ہیں ٹویٹر کے اوپر، تو اس کو روکنے کے لیے بہرحال ہمیں مل کر سوچنا چاہیے. کیونکہ ہم سب کو پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے، جس پیرائے میں گفتگو ہوتی ہے سیاست میں، تنقید ضرور کریں، اس کے اوپر حملے بھی کریں، لیکن بد تہذیبی جو ہے اس کو بہرحال روکنا ہم سب کے مفاد میں ہے، کیونکہ اس سے پوری ایک نسل کا ذہن جو ہے وہ پراگندہ ہو رہا ہے. سعید غنی صاحب، یہ بد تہذیبی روکنے کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی یا کردار سازی کرنی پڑے گی؟ میر صاحب، بدنصیبی یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ریگولیٹ چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں ریگولیٹ کرنے کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی بھی تو اجازت نہیں ہو سکتی نا. اب اگر پیمرا بنایا گیا کہ چلے الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرے گا، لیکن وہ تو ریگولیٹ کسی اور چیز کی طرح سے کر رہا ہے. اب اس وقت اس بات پر اتفاق ہے کہ جی میڈیا چاہے الیکٹرانک ہو چاہے پرنٹ، اس کو آزاد ہونا چاہیے، لیکن کیا ریگولیٹ کرنے کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا 100% آزاد ہے؟ اس کی آزادی سلب کر دی گئی ہے نا. تو اگر میں یہ کہوں کہ جی ریگولیٹ نہیں ہونا چاہیے تو لوگ اس سے کوئی اور تاثر لیں گے، لیکن اگر میں جب کہوں کہ ہاں اس کے اوپر ایک ریزنیبل ریگولیشن ضرور ہونی چاہیے، لیکن پھر اس کی آڑ میں جو کچھ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے پرنٹ میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اگر یہی کچھ ہونا ہے سوشل میڈیا کے ساتھ، پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، تو یہ اتنی مطلب ہم اس کو جواب اس طرح نہیں دے سکتے کہ ہاں جی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، ہر مہذب معاشرے میں کسی قسم کی کوئی پابندی، ایک قانونی پابندی، حد ضرور مقرر ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں جب ہم حد مقرر کرتے ہیں تو پھر وہ حد لگانے والے جو ہیں وہ اتنی آگے چلے جاتے ہیں کہ سانس بھی نہیں لینے دیتے. تو یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ سوچ بچار کرنی پڑے گی اس پر. اچھا، اس وقت اسلام آباد میں جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کے سیکرٹری انفارمیشن ہے میاں افتخار حسین صاحب، وہ کہہ رہے ہیں گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. پی ڈی ایم کا جلسہ روکنے کے لیے حکومت جو ہے وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کری ہے. تو لاہور میں جو ڈی جے بٹ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور اس وقت ان کی گرفتاری پہ عمران خان صاحب نے کچھ ٹویٹس کی تھیں، اور عمران خان صاحب نے ستمبر 2014 میں جو ٹویٹ کی تھی اس میں انہوں نے ڈی جے بٹ کی گرفتاری کی شدید مذمت کی تھی. آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، اور ان کے دور میں ڈی جے بٹ کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. جب ڈی جے بٹ کی گرفتاری ہوئی تو لاہور کے جس تھانے میں ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، وہاں پہ کچھ صحافی جو ہیں وہ ان کے پیچھے پہنچے تفصیلات معلوم کرنے کے لیے، تو ان صحافیوں کے ساتھ بھی وہاں پر لاہور کی جو پولیس ہے اس نے بدتمیزی کی. تو ڈی جے بٹ کی گرفتاری اور کچھ اور لوگوں کی گرفتاری اور مقدمات جو ہیں، کیا اس سے لاہور کا جلسہ جو ہے یہ ناکام ہو